اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھو سارے احباب درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، خصوصاً خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا برادر مکرم قاری محمد امین سیدی صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا قاری شوکت حسین صاحب ماشاءاللہ سیدی صاحب، حاجی محمد امین سلطانی صاحب، اور سارے بڑے پیارے نعت خواں بھائی سجاد صاحب، تمام احباب گرامی قدر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی طرفوں منعقدہ اس محفل پاک کے اندر اسی سارے حاضر ہیں۔ رب دے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دی پاک پر گئے دعائے کہ رب تعالیٰ تمام چاک والے ہیں اس محفل پاک دے انعقاد تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی سلیم صاحب نے اجر عظیم عطا فرمائے، جنہاں نے بڑی محبت نال سانو لنگر بھی کھلایا اللہ پاک، اور انہاں دا خصوصی تعاون بھی ہے۔ اللہ پاک تساں سارے دین و دنیا دیاں بلائیاں اور دارہندیاں ساتھ۔ حضرات محترم، قرآن پاک دے چوتھے پارے دے وچوں ایک آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، ذرا توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ اللہ فرمایا المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا جی آواز میں کھو لیا، سیٹ کر جی اچھا لقد سنو البتہ تحقیق، لام عربی گرامر دی روشنی ہے، تحقیق دے معنی میں چاہتا ہے یعنی قسم دے معنی میں، قد تحقیق دے معنی میں چاہتا ہے، مننا یہ بھی ماضی دسی گئے تحقیق واسطے آتا ہے۔ ان آکھ دو بھئی دو قسمہ چوک کے اللہ پاک نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ احسان کیتا مومنہ تے کدوں جس وقت اللہ تعالیٰ نے عظمت والا رسول انہاں دے وچ مبعوث فرمایا۔ عظمت والا رسول انہاں دے وچ مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہاں دے وچوں، انہاں دے وچوں، من انفسہم انہاں دیاں جاناں دے وچوں، اور اگر انفاسہم پڑھو تو پھر پڑھے گا کہ انہاں دے وچوں جڑے نفیس ترین لوگ آنگا انہاں دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب مبعوث فرمایا۔ عظمت حضرات گرامی قدر، دو قسمہ چوک کے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دا احسان مننا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد احسن اللہ نہیں کہا، من اللہ کہا۔ احسانہ بھی احسان دے معنی وچ، مننا بھی احسان دے معنی وچ۔
لیکن احسان دے نال جڑا احسان کیتا جائے نا او دا بدلہ ممکن ہو گیا تے مننا دے لفظ دے نال جڑے احسان دا ذکر کیتا جائے او دا بدلہ کوئی مائی دلال دے ہی نہیں سکتا۔ کی مطلب اللہ دے محبوب دی تشریف آوری او رب دا احسان ہے کہ جن دا بدلہ پوری کائنات ہے، بولو بھائی جواب، پوری کائنات ہے جن دا بدلہ نہیں۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ علل مومنین، مومنہ دے ہوتے احسان کیتا، از کس وقت؟ از ظرف واسطے آندہ ہے، جس وقت باعثا بھیجیا فیم انہاں دے وچ رسولا عظمت والا رسول، اللہ نے وقت نو ذکر کر کے جس وقت رسول بھیجے یہ بھی نال دس دیتا کہ وقت تا زمانہ میں پیدا کیتا ہے اور جس لئے دا پیدا کیتا ہے اسے لئے دا شروع ہے، پر اصل وقت وہی ہے جدو کملی والا کائنات ہے جلوہ امام احمد رضا فرمایا جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند، اس دل افروز ساز مصطفیٰ جائے رحمت پہ۔ اچھا اگو کے فرمایا فیہم، مومنہ دے وچ، فیہم مومنہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے رسول پتہ ہے اتھو کے ثابت ہویا حضور مومنہ دے وچ آئے، فیہم مومنوں میں آئے، کی مطلب مومن وہ یہ جدے دل وچ رسول بستا ہو، فیہم جدے اندر رسول ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ مِنْهُمْ، نہ فیہم ان میں، ان سے نہیں، ان میں، یہ جڑی میں نا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ مومن اللہ دی بارگاہ وہ یہ جدے اندر کالی کملی والے دا بسیرہ ہے، جدے سینے وچ رسول اللہ آباد ہے، جدہ دل کملی والے دی محبت نال آباد ہے، مومن وہی ہے۔ اچھا من انفسہم، انہاں دے وچوں، یہ جڑا انہاں دے وچوں آمنا ہے نا، یہ مطلب نہیں کہ حضور ساٹے جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ من انفسہم دا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک کئی بندے تو پتہ کیا وہ جی ساٹے وچوں آئے تھا، مطلب ساٹے جائے ہو گئے، نہیں ساٹے جائے نہیں، ساٹے وچوں آ کے حضور نے سانو شرف عطا کیتا ہے، عزت عطا کیتی ہے، یہ کملی والے دا احسان ہے۔ انسانیت اشرف المخلوقات ہے تو دی وجہ ہے جو کملی والا انسانی شیپ وچ کائنات تشریف لایا ہے۔ من انفسہم، بات بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ رسولاً عظمت والا رسول، عظمت والا رسول، شان والا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اچھا مڑ بیکو، لقد من اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم جلالت اللہ ذکر کیا، ذاتی نام ہے نبی پاک۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا یہ بے صدہ
یا حضور دی عظمت کا تذکرہ کیتا ہے اکثر اللہ نے اپنا اسم جلالت اللہ جڑا سب نامہ تو بڑا نام ہے، اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام ہے۔ اللہ اکثر کالی کملی والے دے تذکرے وچ اپنا ذاتی نام ہے جڑا عالم ارواح رب جلسہ کیتا ہے پہلا اپنی ربوبیت دے اقرار دا او دے وچ اللہ پاک نے اسم جلالت رب ذکر کیتا ہے، صفاتی نام وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ رب ذکر کیتا ہے، اللہ ذکر نہیں کیتا کہ جدو یار دا اقرار لیا نا نبیوں کو لو اتھے اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جدو اللہ نے لیا میثاقَ النَّبِیِّینَ پختہات نبیوں کو تو کی پتہ چلیا کہ باقیاں دا ذکر جدو اللہ کرے تو اپنا صفاتی نام ذکر کر دے کہ جدو کالی کملی والے دا جس مضمون ہے اللہ ذکر کرے اور اپنی ذات کا ذکر کرے اللہ ذاتی نام ذکر کر دے کی مطلب ساری دنیا رسول دی اللہ تعالیٰ دی صفتان دی مظہر ہے، میرا تے تواڈا کملی والا رب دی ذات دا مظہر ہے۔ اردو دا ایک شاعر آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں اب ماہ منور آتا ہے، مل کے کہیں گے نا تو مزہ آ جائے گا، ملا دے یہ بولن دے ٹائم ہے محبت نام ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں اب مائے منور آتا ہے، ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں اب مائے منور نبی علیہ السلام کی رحمت دیاں تین قسمان ہیں، ایک ہے رحمت عامہ، ایک ہے رحمت خاصہ اور ایک ہے رحمت خاص الخاص۔ کملی والے دی آمد اس جہان میں پہلا جڑا درجہ ہے وہ رحمت عامہ ہے، او دا بیان اللہ نے 17ویں پارے فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا محبوب تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئے، اے محبوب دی رحمت پوری کائنات عام ہے، نہ کوئی مسلمان بارے، نہ کوئی نبی بارے، نہ کوئی ولی بارے، نہ کوئی غوث بارے، نہ کوئی قطب بارے، نہ کوئی ابدال بارے، اور مسلمانوں نہ کوئی مومن بارے، نہ کوئی غیر مسلم بارے، کائنات دا ذرہ ذرہ بلکہ اس انسانہ تک کی گل نہیں، جانور بھی یہ دے اندر شامل ہیں۔ اللہ اکبر، اس رحمت دا حصہ جانوروں بھی حاصل ہے، نباتات نو بھی حاصل ہے، جماعتات نو بھی حاصل ہے، کل کائنات نو حاصل ہے، ایک کالی کملی والے دی رحمت عام ہے جدے تو ہر ایک نے فیض اٹھایا ہے، حتیٰ کہ ابلیس لین ہوئی دا فیض اٹھایا ہے۔ اللہ کہ میں ابلیس نو ایک فرشتہ تھپڑ ماردا آئی سرکار دی آمد تو پہلے،
صبح ویلے ماردا آئی شام تک اینو کرب محسوس ہوندا آئی درد رات تک حضور پیدا ہوئی انہیں آکھیا میرے اللہ تیرا محبوب کائنات دی رحمت بن گیا ہے ساری دنیا نو تو فیض دیتا ہے حضور دی رحمت تو میں نو بھی عطا فرما اللہ فرمایا مانگ کی منگنا ہے کہن لگا ایسے تھپڑ تو میری جان چھڑا دے میں نو بڑی تکلیف ہوتی اللہ نے فرمایا لینا اس تھپڑ تو جان چھڑان دی گل کی دیئی جے تو توبہ کر جاویں میں یار دا صدقہ ویسے ہی معاف فرما دے حق و سبحان عظمتہ نہیں سمجھیا سودائیاں تیرے نادیاں او عظمتہ نہیں سمجھیا سودائیاں تیرے نادیاں ہر پاسے پہیاں نے دعائیاں تیرے گھڑکی آلے مزہ نہیں کر رہے تسی مل کے یار بڑھو پتہ چلے کہ حضور دے غلام عظمتہ نہیں سمجھیا عظمتہ نہیں سمجھیا سودائیاں تیرے نادیاں ہر پاسے پہیاں نے دعائیاں تیرے نادیاں ہر پاسے پہیاں نے دعائیاں تیرے سبحان اللہ فرمائیے اب آپ اکرامی قدر اگے چلیے یہ رحمت عامہ ہے جدا بیان ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین دے اندر دوجی رحمت خاصہ او دا بیان اللہ نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا محبوبہ فرما دے او تمام انسانوں میں اللہ دی طرفوں توڑی طرف رسول بن کے آیا کائنات دا ہر انسان ساڈا نبی او دے واسطے رسول بن کے آئے محترم حضرات تو پتہ چلیا یہ دوجی رحمت ہے جڑی خاص ہے پہلی رحمت پوری کائنات واسطے آئی ما سوا اللہ اللہ تو علاوہ ہر فرد کائنات دا نبی پاک دی رحمت تو مستفید ہو رہے ہیں دوجی رحمت یہ وچ صرف انسانہ دا بیان ہے تمام کائنات انسانیت میرے نبی دی رحمت تو فیض یاب ہو رہی ہے مسلمانوں کوئی بھی ہے آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں کیوں کافران دے بھی چہرے بچے ہوئے نے بگڑن تو تے صدقہ کالی کملی والے دائیں ماردہ ہی رہنے ماشاءاللہ ذرا گلنا سوڑا اللہ تو ہم سلامت رکھے توجہ ہے اب آپ گرامی قدر اگلی گل سماعت فرماؤ تمام انسانہ واسطے نبی پاک دا رسول بن کے آنا ہے خاص رحمت پہلی رحمت وچ پوری کائنات شامل آئی دوجی رحمت وچ صرف انسان جڑی تیجی رحمت ہے وہ خاص الخاص ہے او دے بارے میں اللہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ دا مومنہ تے احسان ہے کہ جس وقت اللہ نے اپنا عظمت والا رسول انہاں وچ مبعوث فرمایا، معلوم ہو گیا لوگوں خاص الخاص انعام اللہ تعالیٰ دا انہاں لوگاں تے وے جنہاں نو کلی کملی والے دا کلمہ نصیب ہویا ہے۔ اور پھر کلمہ پڑھن والے وچ بھی او خاص کر جنہاں نو اللہ اس احسان دی شکریہ دی بھی جناب توفیق دیتی ہے، ورنہ کئی تے جھنڈیاں لانا لڑیاں لانا بدعت کہہ کے فتوے داغ رہے ہیں، اپنے بچیاں واسطے اپنے شادی دے فنکشناں واسطے اپنے مولویاں دی آمد تے جلوس کٹن تے کوئی اعتراض نہیں، ختم بخاری کرن تے کوئی اعتراض نہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں استقبال واسطے ریلی لے کے جاون کوئی اعتراض نہیں، تے اگر کوئی سرکار دی آمد دے محبوب دی آمد دے گلی بازار سجا کے نکلے تے سرکار دی آمد دے نعرے ماردا ہویا آگے گلیاں تے بازاراں وچ جے کبے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، مک گیا انتظار میں بسم اللہ، مک گیا انتظار میں بسم اللہ۔ انہوں نے بدعت دے فتوی یاد ہے جی بدعت وہ جی صحابہ کیوں نہیں منایا؟ بابا جی حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بابا دے دیان اے اسلام دا نشو و نما دا دور آئی صحابہ کرام دا، اسلام دے بچپن دا دور آئی نشو و نما دا، تسی آکو صحابہ جھنڈیاں کیوں نہیں لائیاں تے جھنڈے کیوں نہیں لائے؟ صحابہ نے جناب لڑیاں کیوں نہ لائیاں؟ او کملے ہو صحابہ نے تجمع میلاد منائے کوئی منا ہی نہیں سکتا، اسی تے دولت نچھاور کرتے ہیں، صحابہ نے اپنے محبوب واسطے سراں دے نظرانے دیتے ہیں، کی دے واسطے دیتے ہیں بولو؟ حضور دے دین دی اشاعت واسطے، نبی پاک دی عزت دے دفاع واسطے، مسلمانوں اسلام دا و نشو و نما دا دور آئی، وہ تے ہر وقت جہاد دے اندران، ہر وقت انہاں سرکار دے دین دے اضافے واسطے جہادی کیفیت دے انویچان انہاں دے او چیز واری ہے جڑی آج آسانی وار سکدے، انہاں دے حضور واسطے جانا واریاں نے، سرا دے نظرانے پیش کیتے نے، اس سرا دے نظرانے کس واسطے سن؟ نبی دی عظمت واسطے، دور دور دا تقاضا ہوندا ہے، اس واسطے سرا دی ضرورت آئی، اس ویلے صحابہ نے سر نظرانے دے کے یار دی عظمت نو منایا بھی ہے، دنیا نو بھی کھایا بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے مدینہ پاک آمد دے ہوتے مسلم شریف ویچے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد تے عورتاں حضرات چھتا دے چڑھے ہوئے سن، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ، اور بچے گلیاں دے اندر متفرق ہو کے دوڑ رہے سن، وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، تے یا محمد تے یا رسول اللہ دے نعرے مار رہے سن، آمد مصطفیٰ دے موقع دے، تے پھر گھرانیاں چھتا تو اتر کے ڈاچی دے کے ہاتھ جوڑ کے کڑے سن، ساڑھے بوئے تے آمین، ساڑھے گھارا ٹکانا کری، محبوب ساڑھے بیڑے آمن،
تے میرے نبی فرمایا میری سواری نو نہ ڈکو انہوں ڈسٹرب نہ کرو فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ انہوں پتہ ہے انہیں کتھے رکنا ہے انہیں اوتھے رکنا ہے جتھے تبا حمیری دا خط آیا ہویا ہے 1000 سال پہلے دے عاشق دا لیٹر جس گھر میں چاہی اسے گھر میں جا کے ڈاچی رکی شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب الاسلام علامہ سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہوندے ہیں ڈاچی دے کے ہاتھ جوڑ کے صحابہ کہہ رہے سن ساٹے والا خواجہ غلام فرید دی زبانی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہوندے سن کہہ رہے ہوندے سن ڈاچی والے موڑ مہار وے ڈاچی والے موڑ مل کے کہہ رہے ذرا محبت نال ڈاچی والے موڑ مہار وے اساں جندری تیرے لائی ڈاچی والے موڑ میرے وال ذرا توجہ رکھو تھوڑے جائے منٹ میں 2 محفلاں اور جا کے پڑھنیاں نے گلاں بڑیاں قیمتیاں پلے بنن دیاں نے ایویں ادھر ادھر ویکھ کے انہاں نوں ضائع نہ کرو مہربانی آباب گرامی قدر تیسری جڑی رحمت ہے ساڈے نبی دی او خاص الخاص ہے وہ اونا لوگاں دے اتے میں جنہاں نوں دولت ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تے جنہاں نوں مسلمانوں اس نعمت دی قدر شکر ادا کردے نے تے شکریہ دیئے صورت جھنڈیاں لانا جھنڈے لانا حضور دے آمد دا ذکر کرنا درود و سلام پڑھنا گلیاں سجا کے بازار سجا کے نکل کے محبوب دی آمد دے جے میں بھائی جان پڑھ دے بیسن تیرا کھاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے والد محترم شاہ عبد الرحیم یہ شاہ ولی اللہ دا گھر گھرانا او خاندان ہے جتنے مسلک مکاتب فکر مسلمانہ دے جنہ دے وچ بخاری پڑھائی جاندی ہے مسلم پڑھائی جاندی ہے ترمذی پڑھائی جاندی ہے نسائی پڑھائی جاندی ہے ابو داؤد شریف پڑھائی جاندی ہے ابن ماجہ پڑھائی جاندی ہے حدیث دیاں 6 کتاباں جنہ دے مکاتب وچ پڑھائیاں جاندیاں نے انہاں ساریاں دی حدیث دی سند شاہ ولی اللہ تک پہنچ دیئے اہل حدیث حضرات انہاں دے مدارس دی سند چیک کرو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے خاندان تک جائے گی مکتب دیوبند دے علماء دی حدیث دی سند چیک کرو حضرات شاہ ولی اللہ دے خاندان تک جائے گی آل سنت و جماعت جڑے اسی لوگ ہیں ساڑھے مدارس دی سند چیک کرو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک جائے گی حضرت محترم دلی دا او خاندان جڑا مسلمان کہنا مانا لیا دا محسن گرانا ہے اور تمام دے نزدیک مستند دے آل حدیث بھی انہوں مستند سمجھتے ہیں اسی آل سنت بھی انہوں مستند سمجھتے ہیں مکتب دیوبند والے بھی انہوں مستند سمجھتے ہیں انہاں تینہ مکاتب فکر دا مستند گھرانا جنہ دی مدرسیاں دیاں سنداں دے ہوتے اللہ اکبر انہاں دے نام لکھے ہوئے نے شاہ ولی اللہ کہتے نے میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال بڑے طباق دے نال بڑے جناب والا تمام نال حضور دے میلاد دی محفل سجان دے سن 12 ربیع الاول نو لنگر پکانا دیگاں پکانیاں
بڑا اہتمام کرنا، طرح طرح دے کھانے پکانے اور سرکار دا میلاد دا ذکر کرنا کرانا، اور پھر حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ارسال کرنا مسلمانوں دن پھرتے رہتے نے۔ اللہ کہندا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن اسی لوگاں وچ پھیرتے رہنے ہیں۔ ایک سال غریبی آ گئی، دولت نہ رہی، پیسہ کوئی نہ رہا، حتیٰ کہ حالات انہیں تنگ آ گئے۔ 12 ربیع الاول دا دن آ گیا، دیگاں پکان نو پیسے کوئی نہیں، لنگر پکان نو پیسے کوئی نہیں، بڑا دل پریشان ہویا۔ بہرحال جنی ایک استطاعت آئی او دے مطابق شاگرد نو بھیجیا، مرید نو بھیجیا، جا بھنے ہوئے چنے لے کے آ۔ او بھنے ہوئے چنے لے کے آیا۔ اس سال جدوں ذکر رسول دی محفل سجی، مسلمانوں مزہ بھی ادوں آؤندا ہے جدوں دل تے چوٹ لگی ہووے۔ چوٹ آئی دل تے، ہر سال ایڈا بٹا اہتمام کردام، اج نوبت آ گئی جو بھنے ہوئے چنے۔ اللہ توجہ فرماؤ، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن۔ حضرات محترم، میلاد شریف دی محفل ہو گئی، ذکر پاک چنے پیش کیتے تے عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا جو میرے کو لائی حضور میں بھیج دیتا ہے، قبول کر لینا۔ اس بار ماواری حالات ماڑے سن، غربت سی۔ آئے مولانا محمد یار صاحب ادنا سان سن دے آئیو قدیما حدیثا، غریباں دے بیڑے وسے دے محمد۔ اساں سن دے آئیو، اساں سن دے آئیو قدیما حدیثا، غریباں دے بیڑے وسے دے محمد۔ ادب نال جالی تے کیتی نگالی، اتھاما شتولے تلے دے محمد۔ بستر تے لیٹے، نیند آئی تے نصیب جاگے، خواب ویکھیا مجلس رسولے، حضور علیہ السلام جلوہ کرنے، صحابہ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھے نے، تے اوئی بھنے ہوئے چنے حضور دے کے نے، میرے آقا خود بھی کھا رہے نے، صحابہ وچ بھی تقسیم فرما رہے نے، تے نال یہ بھی فرما رہے نے، او میرے صحابہ خوش ہو کے کھاؤ، یہ میرے بیٹے عبدالرحیم نے دلی وچوں میں محمد واسطے تحفہ بھیجے آئے۔ اگر 12 ربیع الاول سرکار دا ذکر کرنا لے، لنگر پکانا لے، محفل سجانا لے، بدتی نے تے پھر سوچ سمجھ کے فتوالا جدی سند تیری حدیث دے اتے جدا نام ہے وہ شاہ ولی اللہ بھی بدتی لکھن والا تے او دے والد گرامی عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ وہ بھی بدتی بندے نے، لیکن انہاں نالو بہتر بندہ تینو بدتی آکھے او نیک لوگ نے، او غلام رسول نے، بدتی نہیں ہو سکتے۔
دی قربانی نہ دیو مڑ تساں اپنی چ دیو اپنا بزرگاں نو قربان نہ کرو گل سمجھ آ رہی ایک گل نبی دی امی دی ہائے سیرت دیاں کتاباں لکھے ہوئے جدوں ابوا پہاڑی تے بی بی آمنہ دا آخری ٹائم آ گیا ماں اولاد چھوٹی ہوئے نا تے ماں پیو ٹرن لگے تو انہوں نے اپنی موت تو زیادہ بچیاں دی فکر بی بی آمنہ جا رہی نے 6 سال دی عمر ساڈے نبی دی فکر کی دیئے بیٹے دی اپنے شہزادے دی نہیں اس ٹائم بھی اماں آمنہ اتنا اعتماد رکھ دیا نے نی ام ایمن کلو حین میتن ہر زندہ فوت ہو جائے گا وکلو جدید بالن ہر نمی چیز پرانی ہو جائے گی وکلو کبیر یفنی ہر بڑا فنا ہو جائے گا ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی انا میتتن میں فوت ہو رہی ہوں لیکن میرا دعوی و ذکری باقن میرا ذکر زمانے تے جاری رہے گا بی بی ام ایمن نے آکھیا نہیں آمنہ 6 سالہ دا بچہ کود میں چھوڑ کے ایڈا بڑا پہ دعویٰ کر دیئے جو زمانے تے قیامت تک میرا ذکر جاری رہے گا جڑے نبی دے امی نے گل کی تھی اللہ دی قسمیں سونے دے پانی نال لکھن دے قابل فرمایا بلد تو خیرن و تورن ام ایمن میں جڑا بچہ زمانے نو دے کے جا رہی ہیں میرا اعلان سارے زمانے دی خیر بھی ہیں تے سارے زمانے دی پاکیزگی بھی ہیں زمانے دی خیر بھی میرا پتر زمانے دی پاکیزگی بھی میرا پتر اللہ اکبر خدا دی قسمیں لوگوں کالی کملی والا اے منظر جدوں بھی یاد کرتے سن تے حضور زارو قطار روندے سن پنجابی دا ایک شاعر کہندا ہے رو پے سونے محمد مصطفیٰ یاد آیا جد وفا مادیاں یاد آیا جد وفا انہاں کیا میں مر کے نہیں مرنا میں مر کے ام ایمن نہیں مر سکتی کیوں انہاں کیا میرا پتر زمانے دی پاکیزگی ہے خیر ہے محمد علیہ السلام دی ماں ہوئے تے مر جائے کہ میں ہو سکتا ہے ہر ممبر تے ہر مسجد وچ ہر مدرسے وچ ہر سٹیج تے میرے بیٹے دا تذکرہ ہوئے گا نال میں آمنہ دا ذکر بھی ہوندا رہے گا توجہ ہے جی پتہ چلیا بی بی آمنہ بھی جان دیا میرا پتر عام نہیں اچھا انہاں 2 لفظاں دا اثر کدوں ہویا کہ زمانے دی خیر ہے میرا پتر تے زمانے دی پاکیزگی ہے 1,24,000 نبی اس زمین تے آئے لیکن زمین نہ مسجد بنی ہے نہ پاک بنی ہے تے جدو زمانے دی خیر آئے تے زمانے دی پاکیزگی آئے اللہ فرمایا محبوب اعلان کر دے جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا میرے قدمہ دی برکت نال میری وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین مسجد بھی بنا دیتی ہے پاکی کر دیتی ہے پاکی کر دیتی ہے توجہ ہے نا آخری شعر پہ پڑھنا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا او ساڈا کملی والا آیا رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی علماء نے مصطفیٰ بنو مبارک علامہ صاحب بنو مبارک تمام اہل چک والے مبارک بھائی سلیم مبارک اللہ محفل قبول کرے میں 2 جگہ تے اگے جانا